میرے حضور کا یہ اختیار ہے۔ اور سنیے ایک اور اختیار، حضرت ابو محذورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، 15 سالہ عمر تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کا نام تھا اوس نام تھا ان کا، اوس بن ربی۔ ان کی کنیت تھی ابو محذورہ، یعنی محذورہ کا باپ۔ اب وہ 15 سال کے ہیں، اور جو ہے وہ کبھی جو ہے پہاڑ، غزوہ حنین میں پہاڑ تھے جعرانہ، اس وادی میں نا بکریاں چرایا کرتے تھے۔ میرے حضور کا اختیار دیکھیے گا اور حضور کی تبلیغ کا انداز دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے جب غزوہ فتح مکہ سے جب لوٹے نا، تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ وادی حنین کی طرف گئے، اور واپسی پر آپ جعرانہ جو پہاڑ تھے وہاں رکے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ اذان دیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اب حضرت بلال، آپ سب کو پتہ ہے خوبصورت آواز تھی، اذان دینے لگے۔ اب انہوں نے اذان دی تو ادھر ابو محذورہ 15 سالہ جو ہے نوجوان، وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کے دوست بھی ساتھ ہیں۔ تو اب وہ جب اس کے کانوں میں حضرت بلال کی اذان کی آواز پڑی تو وہ حضرت بلال کی نقل اتارنے لگا۔ حضرت بلال اللہ اکبر کہتے، ساتھ وہ بھی اللہ اکبر کہتا، یعنی اس نے نقل اتاری، اور اس کی بھی آواز بڑی ہی خوبصورت تھی اور بڑی صاف شفاف آواز تھی۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور حضرت بلال کی اذان کی آواز پڑی ابو محذورہ کے کانوں میں، اور ادھر جب نقل اتار ہے ابو محذورہ، تو اس نقل اتارتے ہوئے نوجوان کی آواز میرے آقا کے کان مبارک پر پڑ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی۔ اذان مکمل ہوئی تو حضور نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ جاؤ پہاڑ کی دوسری جانب، جاؤ بچوں کو لے کر آؤ، جس نے اذان دی ہے، جس بچے نے۔ اب تمام جو دونوں صحابی حضور کے وہ جاتے ہیں، بچوں کو لے آتے ہیں جتنے بھی تھے وہاں۔ اب حضور پوچھتے ہیں بتاؤ تم میں سے اذان کون دے رہا تھا، بلال کی نقل کون اتار رہا تھا؟ اب کوئی نہیں بول رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی بچپن گزارا ہے، میں نے بھی گزارا ہے، جب ہم کلاس میں شور کیا کرتے ہیں تو اوپر سے ٹیچر آ جائے، استاد آ جائے، تو جب وہ آ کر پوچھتا ہے کہ شور کون کر رہا تھا تو سارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں بتاتا، کہ کیونکہ یہ بچے آپس میں صلح کر لیتے ہیں کہ بھائی کسی نے نہیں بتانا کون بول رہا تھا۔ تو اب جب لے کر آئے نا حضرت علی اور حضرت زبیر، تو حضور نے پوچھا تم میں سے اذان کون دے رہا تھا؟ سارے خاموش، کوئی نہیں بول رہا۔ تو میرے آقا بھی پھر بڑے حکیم تھے، حکمت والے تھے، میرے آقا کی حکمت دیکھیے۔ میرے آقا نے کہا چلو اذان سنانا شروع کرو۔ ایک بچے سے اذان سنی، پہلے سے سنی، کہا تو بھی جا، دوسرے سے سنی تو بھی جا، جب تیسرے سے سنی تو جو ہے وہ ابو محذورہ نکلے۔ حضور نے ان کی آواز سنی تھی، خوبصورت آواز، تو آپ نے کہا کہ اس لڑکے کے صدقے سے باقی تم سب جاؤ، سب کو بھیج دیا۔ اور اب حضرت ابو محذورہ جو ہے ابھی صحابی رسول نہیں بنے ہیں، ابو محذورہ، حضور نے کہا کہ کیا تم بلال کی نقل اتار رہا تھا؟ اب وہ ڈر رہے ہیں کہ مجھے سزا ملے گی، قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ میں نے تو اذان کی نقل کی ہے، حضرت بلال کی نقل کی ہے۔ اب وہ ڈر رہے ہیں، تو اور ساتھ ساتھ سر ہلایا کہ جی ہاں میں نے اذان جو ہے دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا تیری آواز بڑی خوبصورت ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کے سر سے امامہ اتارا اور حضور نے دعا دی، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام، کہ اے اللہ اسے برکت دے اور اسے اسلام کی طرف ہدایت دے۔ یہ حضور نے فرمایا، اور ساتھ دوسری بار حضور علیہ السلام نے ابو محذورہ کے سر پر، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا دی، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام، کہ اللہ اسے برکت دے اور اسلام کی طرف اسے ہدایت دے۔ تو جب ابو محذورہ نے حضور کا یہ حکمت دیکھی، حضور کی یہ محبت دیکھی، حضور کی تبلیغ کا یہ انداز دیکھا، اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ وہ تو دعا میرے لیے کر رہے ہیں، تو حضرت ابو محذورہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ 15 سالہ نوجوان، وہ حضور کی تبلیغ سن کر، حضور کی محبت دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حضور نے انعام کیا دیا؟ حضور نے کہا اذهب، حضور نے کہا تو چلا جا، اذهب معزنا فی اہل مکہ انت معزن اہل مکہ، حضور نے کہا تو چلا جا مکہ کی طرف، تو مکہ والوں کا مؤذن ہے۔ حضور نے مکہ والوں کا مؤذن مقرر کر دیا۔ اور دیکھیے حضرت ابو محذورہ، کیونکہ یہ میرے آقا کا اختیار ہیں،
کہ ایک عام شخص کو پکڑ کر مکہ کا مؤذن بنا دے، حرم مکہ کا مؤذن بنا دے۔ اور میرے آقا کا اختیار کی شان دیکھیے کہ حضرت ابو محذورہ کو مؤذن بنایا، اور اتنی برکت میرے آقا کی، میرے آقا نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے 300 سال تک نسل در نسل جو حرم مکہ میں جو مؤذن رہے تھے وہ حضرت ابو محذورہ کی نسل پاک میں سے تھے۔